ہمارا الیکشن تھا، محبوبہ جی جہاں سے لڑ رہی ہیں، اننت ناگ اور پونچھ رجوری کا جو نیا ایک بنا ہے، کارو آؤٹ کیا گیا ہے پوسٹ 2019، ایک نئی کانسٹیچوئنسی بنائی گئی ہے which is spread over 2 regions of جموں اینڈ کشمیر. ایک تو نارتھ کشمیر کے کچھ علاقے، اور تو ساؤتھ کشمیر کے کچھ علاقے ہیں، اور پونچھ رجوری کا سارا جو 2 ضلع ہیں ان کے ہیں. تو یہ تو پہلے ایک جیوگرافیکل آڈیٹی ہے، لیکن خیر انہوں نے لگایا اور اس مقصد سے انہوں نے یہ بنائی تھی یہ کانسٹیچوئنسی کہ وہ اس کے ذریعے وہاں جو فالٹ لائنز ہیں، کاسٹ فالٹ لائنز، ریلیجس فالٹ لائنز، اس کے ذریعے یہ جموں کشمیر کے لوگوں کی جو یونٹی ہے، اتحاد ہے سب کا، اس وقت 370 کو ختم کرنے کے خلاف، 35A کو ختم کرنے کے خلاف، جموں کشمیر کو ایک اسپیشل سٹیٹس ریاست سے ڈاؤن گریڈ کر کے ایک 2 یوٹیوں میں تقسیم کرنے کے خلاف. تو انہوں نے کہا تھا کہ اس اتحاد کو کیسے ختم کریں، تو انہوں نے یہ ایک نیا جو ڈیلیمیٹیشن کے ذریعے، جو ڈیلیمیٹیشن کمیشن کے ذریعے ایک اس میں ایک سبٹاج کیا اور بنایا، اور انہوں نے پری پول ریگنگ وہیں سے شروع کی، جہاں سے جو 2000 یہ جو پچھلے سال انہوں نے ڈیلیمیٹیشن کمیشن نے ایک ایسا دستاویز بنایا جس میں ایک خاص طبقے کو نشانہ بنا کے ان کو ڈس انفرینچائز کر کے، ان کو ڈسپوزس کر کے، ان کا ووٹ کا حق چھین کے کوشش کی تھی کہ جموں کشمیر کے جو اتحاد ہے اس کو ختم کرے. اور یہاں جو انہوں نے ایک عمل شروع کیا ہے 5 اگست 2019 کو، واقعہ نہیں تھا، وہ ایک عمل تھا. اٹ واز اے پروسیس. 2019 5th August was not an event. It is a process and that is an ongoing process. اسی پروسیس کا ایک حصہ آج جو انہوں نے کیا ہے، اور اس میں انہوں نے اب یہ جو انہوں نے پورا ایک پلان بنایا تھا، منصوبہ بنایا تھا، کچھ یہاں کی پارٹیز کو شروع کر کے اور ہماری پارٹی کو ختم کر کے، ان کے زوم میں انہوں نے ہمیں ختم کر دیا تھا PDP کو، اور کچھ بونسائی جو آپ دیکھتے ہیں جو پلانٹس میں رکھتے ہیں ان کو، ان لیڈروں کو بنایا، اور شو روم اپنا سجا کے BJP نے، نئی دہلی کی گورنمنٹ نے، سینٹرل گورنمنٹ نے، اور دنیا کو دکھانے کے لیے وہ شو پیسز رکھے ہیں اور ان کو آگے کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہ جو ہوا ہے، ہوا بالکل مختلف سمت میں چل رہی ہے، اور جس طرح سے PDP، ہماری لیڈر محبوبہ مفتی اور ہمارے کاڈر، ہمارے ورکر اور جموں کشمیر کے سب لوگ، ہندو، مسلمان، سکھ، گوجر، پہاڑی، جو یہ منقسم کرنا چاہتے تھے، جن کو تقسیم کرنا چاہتے تھے شیعہ سنی کے نام پہ، دوسرے کے نام پہ، تو وہ انہوں نے دیکھا کہ یہ تو سب جڑ رہے ہیں، ہمیں کیا بنے گا. تو انہوں نے یہ کیا کہ اب یہاں سے جو بونسائی پارٹیز ہیں، جو یہ نئی بنی ہیں گملوں میں رکھے ہوئے لیڈر، ان سے کہلوایا کہ یہ آپ چناؤ ہی ملتوی کریں. اور آپ دیکھیں گے کہ اس چناؤ میں 4 ریکگنائزڈ پارٹیز ہیں جو حصہ لے رہی ہیں. PDP حصہ لے رہی ہے، کانگریس حصہ لے رہی ہے، ہمارے نیشنل کانفرنس کے دوست لے رہے ہیں، اور CPIM جو نیشنلی ایک ریکگنائزڈ پارٹیز ہیں، تینوں ہماری اسٹیٹ پارٹیز ہیں، ان کی نیشنل لیول پہ. تو ایک اور پارٹی جو نیشنل لیول پہ ہے وہ نیشنل کانفرنس، وہ BJP ہے. لیکن BJP نے وہاں اٹھایا ہی نہیں، ان کا کوئی لوکس اسٹینڈ ہی نہیں، ان کا اس میں کوئی عمل دخل ہی نہیں، انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ بھی نہیں اٹھایا. لیکن وہ اس میں پیش ہیں کہ یہ الیکشن کسی طرح سے ملتوی. چونکہ اب آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہاں ایک ڈیمانسٹریشن رکھی، ہم نے کہا کہ یہ جو BJP اور الیکشن کمیشن آف انڈیا اس وقت ملے ہوئے ہیں. We see Election Commission of India becoming a tool of BJP. It has already given enough evidence throughout the country of doing that. مگر ہم نے سوچا تھا کہ جموں کشمیر سے سب کچھ چھین لیا انہوں نے، یہاں کی خود مختاری چھین لیا، یہاں کا اسپیشل اسٹیٹس چھین لیا، ہمارا آئین چھین لیا، ہمارے حقوق چھین لیے. لیکن کم از کم یہ جو آپ محبوبہ مفتی صاحبہ نے ہمارا جو ایک کیا تھا، ایک اس میں جو بات چیت کر رہے تھے، وہ انہوں نے بات اٹھائی، مسئلے اٹھائے، تو لوگ اکٹھا ہونے لگے. تو وہ اس میں ایک بار پھر دیکھ رہے تھے ایک امید کی کرن اس ووٹ کی پرچی.
मगर अनफॉर्चुनेटली बीजेपी वो भी छीन रही है हमसे। और ये सिर्फ हमारा मसला नहीं है, ये पूरे मुल्क का मसला है। ये दिस इज़ ए नेशनल इंटरेस्ट प्रॉब्लम। ये आपको नेशनल इंटरेस्ट आपने देखा 1987 का आप कर रहे हैं। अभी तक 3 जनरेशन्स कश्मीरियों की, 3 जनरेशन्स हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की, 3 जनरेशन्स हिंदुस्तान और पाकिस्तान में रहने वाले लोगों, वो सब लोग इससे सफ़र कर रहे हैं। उन सब के जिंदगियां मुतासिर हो गई हैं। कितने लोग कब्रों में गए हैं, कितनी लोगों की आरतियां उठी हैं, ये लातादाद लोग हैं। और आज बीजेपी को जब मौका था कि थोड़ा सा मरहम लगाएं, हमें अपना वोट उसका इस्तेमाल सही तरीके से करने का करें, एक मौका दे दें हमें। जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया, जो डेमोक्रेसी की असास है, उसकी बुनियाद है, उसको भी छीन रहे हैं। तो हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कहते हैं कि आप बाज आइए और इस प्रोसेस को फर्दर मत करिए। यू आर बीइंग पार्ट ऑफ अ क्राइम, और वो क्राइम सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ नहीं, वो पूरे मुल्क के खिलाफ है। नंबर 1। नंबर 2, वी डिमांड कि जो आपने ये बनाया एक फर्जी मसला कि बारिश की वजह से हमने बंद किया है ये इलेक्शन, उसके बाद हो जाएगा। मैं कहता हूँ मुगल रोड, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट? आपको नहीं पता था इसमें फंसियाँ आती हैं कि बारिश होती है तो हमारा नेशनल हाईवे तो हफ्तों बंद होता है। तो आपको ये मालूम था, फिर भी आपने किया। आपने इसको क्यों नहीं किया था पहले ही 20 मई को? अगर आपको ये तो पता था, ये तो बच्चों को भी पता है। और जिन अफसरों ने आज आपको ये दिया है, ये रिपोर्ट भेजी है, वी वांट दैट टू बी मेड पब्लिक, ताकि हमें पता चले कि जम्मू कश्मीर में यहाँ बैठे हुए ऑफिसर्स जो हैं वो किस तरफ हैं। वो जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ हैं या वो अपने आकाओं का ये जो फरमान है उसको पूरा करने में लगे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे सन ऑफ द सॉइल हैं, हमारे बड़े अजीज दोस्त हैं हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, मैं उन पर कोई उंगली नहीं उठाता, लेकिन वो एक ऐसी कौम से, एक ऐसे तबके से के साथ ताल्लुक़ रखते हैं जो इस 87 के रिगिंग के नतीजे में सूरत हाल पैदा हुई, उसके हमारे साना बसाना सबसे बड़े उनकी जो कम्युनिटी है वो उसका शिकार हुई। तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा किया होगा, बट टू मेक ourselves believe in this system, वो करना चाहिए। It should be made public. The Election Commission of India must make public the report that has come from the state government. और हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम बैठेंगे नहीं, हम थक हार के नहीं बैठेंगे, हम उस रास्ते पे नहीं चलेंगे जिस रास्ते पे जो 87 में जो बहरान यहाँ पैदा हुआ था, हम उस पे नहीं चलेंगे। लेकिन हम कॉन्स्टिट्यूशनली, डेमोक्रेटिकली आपको हर जगह मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे, आपका रास्ता बंद करेंगे। और आप जो एक फिस्तायत, एक जो ये ड्रैकोनियन सिस्टम यहाँ कायम करना चाहते हैं, पीडीपी का हर एक वर्कर, पीडीपी का हर एक वोटर, पीडीपी का हर एक लीडर उसमें आपको आपका रास्ता काटेगा। आप जितना कोशिश करें, आप अब ये टाइम क्यों मांग रहे हैं? कोई इसमें कोई तब्दीली नहीं हो रही है वहाँ पुंछ राजौरी में या यहाँ अनंतनाग और कुलगाम और शोपियान के जो इलाके इसमें हैं, उसमें लोगों के दिलों में कोई वो जज्बात तो अब ज़्यादा मेरे ख्याल में मजबूत होंगे और उसका पूरा असर पूरी रियासत पे पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ है कि ये जो इन्होंने कल आपने देखा एक वीडियो जिसमें एक बीजेपी का एक लीडर थ्रेटन कर रहा है पहाड़ियों को कि आपके साथ 1947 वाला वाक़ा दोहराया जाएगा, और उसमें वाज़ह हुआ है कि जो उस वक़्त मैसेकर आरएसएस ने किया था वो उनको वही थ्रेटनिंग दे रहे हैं कि शायद आपके साथ ये मामला हो सकता है। तो हम इस पे बहुत ही तशवीश में हैं और चाहते हैं कि उनके खिलाफ एक एफआईआर हो और उनके खिलाफ उनको फौरन इस इतने बड़े घिनौने का ये जो उन्होंने स्पीच दी है
اس کے لیے ان کو فوراً قانون کا سامنا کرنا پڑے اور ان کو میرے خیال میں آج کل کھلی چھوٹ نہیں ملنی چاہیے کہ وہ پونچھ رجوری میں جائیں اور لوگوں میں یہ اور ان کی ایک مثال بننی چاہیے کہ ایڈمنسٹریشن اور ہمیں نہیں لگتا کہ ایڈمنسٹریشن شوڈ بی انٹرسٹڈ ان triggering communal tension in that very, very fragile and sensitive border area. We are there fighting militancy. آپ کی ملیٹنسی کا ابھی آپ کے وہاں پہ ابھی کسی کو مارا بیچارے کو بے گناہ کو ادھم پور میں کسی پہ اٹیک ہو گیا وی ڈی جی پہ تو یہ کیا ہو رہا ہے پچھلے 3 سال سے اس علاقے میں اتنا انسیٹلڈ سچویشن ہے ہر طرف سے آپ یہ دوسری بات ہے کہ آپ کو میڈیا والوں کو وہ دکھانا ہی نہیں دیتے ہیں نیشنل لیول پہ اگر یہاں پہ کوئی لوکل سرکار ہوتی تو اس کے خلاف تو ہر جگہ دلی میں بامبے میں ناگپور میں اس کے خلاف ایجیٹیشن ہوتی کہ آپ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن آج کل بی جے پی کا ڈائریکٹ رول ہے دلی سے تو کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے کہ آپ کے کتنے جوان ہمارے وہاں پہ شہید ہو گئے کتنے